حضرت موسیٰ کے عہد تک کا معاملہ یہ ہے۔ حکمت پہلی مرتبہ لفظ آتا ہے انجیل کے لیے، یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل۔ تورات صرف احکام، انجیل میں حکمت بھی ہے۔ قرآن میں آیات بھی ہیں، تزکیہ کا عمل بھی ہے، قانون بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حکمت بھی کوئی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے، بلکہ اس کا جزو لا ینفک ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ اس کو فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ اے نبی، یہ ہیں وہ باتیں جو حکمت کے قبیل سے ہم آپ کے رب نے آپ پر وحی کی۔ تو چاروں چیزیں قرآن میں، البتہ حکمت کو سمجھے کہتے کسے ہے حکمت؟ حکمہ، کوئی چیز مضبوط ہو گئی، پختہ ہو گئی، اسی سے نظر استحکام، کوئی چیز مضبوط ہے، وہ اپنے خلاف اقدام کا دفاع کر سکتی ہے، مستحکم طاقت۔ یہ ہے در حقیقت تعلیم و تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خصوصی۔ حکمت کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا، اور عرب قوم بحیثیت مجموعی حکمت کی اہل نہیں تھی۔ اسی لیے حضور نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حکمت چاہے سریا پر بھی ہوگی، اس کی قوم کا کوئی شخص اس کو لے آئے گا۔ اور گمان یہی ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہ عرب جو ہے فلسفی نہیں تھے، منطقی نہیں تھے، سلیم الفطرت لوگ، فطرت کے ساتھ ہم آہنگی یہ تھی، لہذا قرآن کی دعوت ان کے دل میں جا کر لگ گئی۔ ایرانی فلسفی تھے، یونانی فلسفی تھے، ہندی فلسفی تھے، چینی فلسفی تھے۔ پھر جب قرآن مجید آیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ حضور کے بھی ساتھیوں میں سے کچھ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی ہے۔ وہ میں نے کہا بحیثیت مجموعی عرب قوم کا مزاج جو ہے وہ فلسفیانہ اور حکمت والا نہیں تھا۔ ان میں عمل کا مادہ، جوش، جذبہ، ایک بات مان لی ہے اب جان دے دیں گے، زبان دے دی ہے اب وعدہ خلافی نہیں کریں گے، مہمان آ گیا خود بھوکے رہ جائیں گے اسے کھلائیں گے، باپ کا قاتل بھی آ گیا پناہ مانگ لی ہے تو پھر اب اسے کچھ نہیں کہیں گے، حرم میں دیکھ لیا باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ حرم میں، یہ ان کے اوصاف کچھ تھے، فطرت کے قریب تھے لوگ، لیکن حکمت نہیں۔ لیکن البتہ جو بدقسمتی ہماری ہوئی ہے، ہمارے ہاں قرآن مجید بہت جلد بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ میری ایک کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اس میں 6 صفحے کا ایک مضمون ہے جو مجھے بہت عزیز ہے۔ حضور کے زمانے میں 2 ہی چیزیں تھیں اصل، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار، خلاص۔ قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، درمیان میں جنکشن کیا ہے؟ قلب۔ قرآن سے ایمان، اور ایمان کا منظر جہاد۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ بعد میں جب حکومت بڑی قائم ہو گئی، سلطنت بن گئی، اب زیادہ اہمیت ہو گئی قانون کی۔ جہاد کا مطلب بھی کیا ہوا؟ دفاع، یا اور مزید فتح کر کے اپنی حکومتیں بڑھانا بادشاہوں کی۔ یہ نوعیتیں بدل گئی ہے، ایمفیسس بدل گیا۔ اس کے بعد علم میں قرآن پیچھے، حدیث اور فقہ آگے۔
اس جگہ ظاہر بات ہے کہ معاشرہ ہے، اس میں قانون ہے، اس میں لین دین ہے، قانون چاہیے، قاضی چاہیے اور مفتی چاہیے، وہ اصل تو ڈیمانڈ ان کی ہوگی۔ لہذا گریجولی اینڈ گریجولی قرآن فیڈڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ، یہاں تک کہ قرآن مجید بن گیا صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب کا ذریعہ۔ خاص طور پر بدقسمتی جو ہوئی ہے وہ ہم ہندیوں کی ہوئی ہے، ہندوستانی۔ دیکھیے عرب سے نکلا اسلام، دائیں بائیں، بائیں وہ گیا فلسطین کراس کیا، سینائی کراس کیا، مصر لیبیا ہوتے 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 موریطانیہ۔ یہاں کیا تھا؟ کلچرل ویکوم تھا، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی زبان تھی، لہذا عربی چھا گئی، عرب کلچر چھا گیا، سارا شمالی افریقہ ٹوٹل عربک۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں زبانیں نہیں تھی، بربر زبان تھی، اپنی ایک بڑی زبان تھی، تہذیب تھی۔ مشرق کی طرح جب اسلام چلا تو سب سے پہلا جو ہے لوہے کا چنا ایران بیٹھا ہوا تھا۔ ایران کا فلسفہ، ایران کی زبان، ایران کا ادب، ایران کے ادب عالیہ، لہذا یہاں وہ جو تہذیب اور تمدن عربی تھی وہ کچھ دلدل میں پھنس گیا، ایرانی تہذیب، ایرانی زبان۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے آگے جتنا اسلام گیا وہ فارسی زبان کے ذریعے سے گیا۔ ہندوستان میں جتنے عرصے مسلمان ہم حکمران رہے، ہماری کوڈ لینگویج پرشین تھی، ناٹ عربک۔ یہ ہے اصل میں حادثہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اس صورتحال میں علامہ اقبال کی جو تشخیص تھی یا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تشخیص تھی، اس کو میں نے اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ بنایا تھا۔ جب 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے لا کے دی تھی بانگ درا، اور میں پڑھتا تھا اس کو، کچھ ترنم سے پڑھتا تھا کچھ، کیونکہ ترنم دے رکھا تھا اللہ نے مجھے، اب تو نہیں ہے، تھا کبھی تو سمجھ میں آتا بھی تھا، نہیں بھی آتا تھا، لیکن ایک شعر چپک گیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دس از دی اسینشل ریزن، زوال اسلام قرآن مجید سے دوری۔ خاص طور پر بادشاہوں نے پردے ڈالے قرآن پر، علماء نے پردے ڈالے قرآن پر۔ اب ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جانچیں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کا کردار تو وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ لہذا بہتر ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ اور فلسفہ، جب قرآن کا فلسفہ ختم ہوا، حکمت ختم ہوئی، تو فلسفہ یونان آ گیا، اس کے ڈنکے بجے۔ اب اس کے بعد ہر شخص پڑھا لکھا وہی ہے جو فلسفہ یونان کا جاننے والا ہے، خواہ وہ آئیڈیلزم ہے اور خواہ وہ ریئلزم ہے۔ یہ ہے اصل میں ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا۔ اقبال وہ شخص ہے کہ جس نے کہا کہ یہ سارا معاملہ اب اگر گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ پلٹو اس کی طرف، اور فارسی میں جو بات اس نے کہی، خار از محجوری قرآن شدی، اے مسلمان امت تو جو ذلیل اور خار ہوئی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کے باعث۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی، خام خواہ شکوہ آسمان کا، گردش فلک یا دوسروں کا شکوہ۔ اے تو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتابیں، یہ کتاب زندہ ہی ہے، اسی کے لیے رجوع۔ یہ میں نے جو اپنے 50 برس بسر کیے ہیں علی وجہ البصیرت کیے ہیں، یوں نہیں کیا ہے، یہ کوئی میرا پیشہ نہیں تھا، یہ کوئی میرا جو ہے، میں کوئی دارالعلوموں کے پاس جو ہے فارغ التحصیل نہیں تھا، یہ کوئی روایتی درس نہیں تھا، یہ روایتی درس نہیں ہے۔ یہ احیاء اسلام اگر اب ہونا ہے اور اب اگر کوئی پیش رفت ہونی ہے کہ وہ جو نظام خلافت ہے دنیا میں قائم ہو، تو اسی کے ذریعے سے ہو۔ اب تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں میں۔ تربیت کے اندر تنظیم کا لفظ بھی آیا تھا، اس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ انقلابی جماعت جب تک منظم نہ ہوگی، اس کی تو فوج کی طرح کی تنظیم ہونی چاہیے۔
جیسے فورک میں ہوتا ہے کہ دیر از ناٹ ٹو ریزن